اور اس کی توفیق سے آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے نماز تراویح کی ادائیگی کے بعد خلاصہ تراویح کی مجلس میں اس وقت ہم حاضر ہیں۔ آج کی منزل میں قرآن مجید کے 25ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں سورۃ الشورى کی، سورۃ الزخرف کی اور سورۃ الدخان کی اور سورۃ الجاثیہ کی تلاوت۔ خلاصہ تراویح جو ہے وہ ہمیں سورۃ المؤمن سے شروع کرنا ہے، جو کہ کل کی منزل میں سورۃ مبارکہ پڑھی ہے۔ سورہ مؤمن، اس کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد حق کا ذکر فرمایا، جو کہ جس کا تعلق آل فرعون کے ساتھ تھا، اور اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کو اور آپ کی حقانیت کو بیان کیا بڑے جرأت مندانہ انداز میں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی کا وہ انداز اور نبی کے حق میں بولنا، نبی کے حق میں یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، چھوٹی سی معمولی سی بات نہیں تھی کہ ہر طرف کفر ہی کفر، شرک ہی شرک، اور ان کے پاس اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور وہیں پہ کھڑے ہو کے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا اتقتلون رجلا، اصل میں پروگرام بنایا جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا، آپ کو شہید کرنے کا، تو وہ مرد قلندر کھڑا ہوا، مرد حق کھڑا ہوا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، پہلے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور جو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی پاک بارگاہ سے تمہارے لیے کھلی دلیلیں اور کھلی جو ہے وہ ہدایت کی دلیلیں لے کر آیا، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے وہی یکو کاذبا فعلیہ کذب، اس کا جھوٹ اسی کے سر پر ہوگا، وہی یکو صادقا، اگر وہ سچا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے تو یاد رکھو جس طرح پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی، اسی طرح تم بھی عنقریب تباہ و برباد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس مرد قلندر کا ذکر بھی کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا جو نعرہ حق بلند کرنا تھا اور حق کی آواز اٹھانی تھی، اور جابر بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں افضل جو کلمہ جہاد ہے نا، جو سب سے افضل جہاد ہے وہ یہ ہے کہ جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا، اس نے یہی کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ انداز اتنا پسند آیا، اس انداز مرد حق کو اپنی پاک بارگاہ میں محفوظ رکھا، اور نزول قرآن کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد حق کے اس انداز مجاہدانہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کر کے بیان فرمایا۔ تو اسی مناسبت سے پوری سورۃ سورہ مؤمن اسی کے نام سے سورۃ رکھی گئی۔ یہ تھی اس کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کی خدمت پیش کی۔ باقی اگر ہم اس کے آیات، بہت خوبصورت اس کی آیات ہیں، اس کا جو آغاز بڑا شاندار کیا ہے، بہت خوبصورت شاندار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، قرآن پاک کی شان عظمت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غافر الذنب، میری شان یہ ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہوں، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہوں، شدید العقاب، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یعنی اپنی دونوں صفات، امید بھی دلائی اور خوف کی کیفیت بھی دی، غافل الذنب بھی ہوں، قابل التوب بھی ہوں، لیکن شدید العقاب بھی ہوں۔ تو میری ساری صفتوں کو اپنے ذہن میں رکھا کرو۔ اور پھر اس کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت کا جو ایک وسیع انتظام کیا، اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے محبوب کو تسلی، محبوب یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، یہ میری عبادت نہیں کرتے تو نہ کریں، میری عبادت کے لیے تو الذین یحملون العرش ومن حولہ، میں نے انگنت فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں جو میرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ یسبحون بحمد ربہم، ٹھیک ہے، وہ دن رات اللہ کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کے لیے پیچھے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوتا، تو رب نے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے ایسا انتظام کر دیا، ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے جو ایمان لے۔ وہ دعائے مغفرت کیا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ فوت شدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ ربنا وسعت، وہ یہ دعا کرتے ہیں مولا تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے،
فاغفر للذین آمنوا، حضور کی امت کو بخش دے، تابو جو توبہ کی انہیں بھی بخش دے، واتبعوا سبیلک وقیم عذاب الجحیم. اور پھر اتنا ہی نہیں، اس دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ان کو جنات میں داخل کر دے جن کا تو نے وعدہ کر رکھا. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، باپوں کے لیے دعائیں، ازواج کے لیے دعائیں اور اولاد کے لیے دعائیں. ٹھیک ہے، یہ اس سورہ کی جو نمایاں آیات میں نے آپ کی خدمت پیش کی. اسی صورت میں آگے جا کے ایک آیت آتی ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، جو ہمارے لیے بڑی سبق آموز آیت ہے. وہ یہ کہ فرمایا وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اور بعد عبادت سے مراد دعا لیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے مانگتے نہیں، تکبرن مجھ سے مانگتے نہیں، میری بارگاہ میں جھولی نہیں پھیلاتے اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز تمہارے پاس ہے. جن کی یہ مزاج، یہ اس طرح کی کیفیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخلین، ایسے لوگوں کو ان قریب میں دوزخ میں داخل کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور وہ ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر جو ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا. اس والے سے عبادت کے ساتھ ساتھ عاجزی کا ہونا ضروری ہے. عبادت نام ہی عاجزی کو پیدا کرنے کا ہے، عبادت اکڑ کا نام نہیں ہے، عبادت اکڑ کو ختم کر دینے کا نام ہے. اس لیے عبادت کے ساتھ تکبر کا ذکر کیا کہ جو میری تکبرن میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، یہ مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 54 آیات پر مشتمل ہے. یہ حضرت حمزہ اور سیدنا عمر ابن خطاب ان کے اسلام لانے کے درمیان میں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئے تھے اس کے بعد یہ نازل ہوئی، اور سیدنا عمر ابن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. اور اس صورت میں بھی کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے اور ان کے مکر و فریب کا شدید رد کیا گیا. اس صورت میں یہ جتنی بھی اب صورتیں آ رہی ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں، یہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار کا انکار شدید اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی. تو یہ بھی اس میں بھی کفار کے اعتراضات کے جواب دیے گئے. اور اس کی جو آیات ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کے کمالات کو دیکھ کر کہیں آپ کو خدا کا درجہ نہ دے دیں، اے محبوب آپ اپنے بشر ہونے کا اعلان کر دیں. انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، ٹھیک ہے، میں خدا نہیں ہوں، لیکن فرق کیا ہے کہ تمہاری طرف وحی نہیں آتی، یوحی الیہ میری طرف وحی آتی ہے، میری طرف یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد. تو یہ وحی کا ذکر کر کے وہ مثلیت کی نفی کر دی گئی، ہر چیز سے نفی کر دی گئی، صرف ایک بات میں تمہاری طرح ہوں، وہ کیا کہ تم بھی خدا نہیں اور میں بھی خدا نہیں. اور بھی اس میں بہت ساری آیات ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر جو مرضی ہو جائے وہ حق سے نہیں پھرتے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کر یہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نہ ڈرو نہ تمہیں کسی بات کا غم ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں، تمہارے دوست ساتھی ہیں، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، وہ ساری پھر ان کی شان عظمت کو بیان کیا گیا. اور اس کا بہت ساری آیات ہیں، میں ایک آیت جو اسپیسیفک آخر جو اس کا اینڈ کیا گیا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. اس میں فرمایا کہ اے بندے ہم نے تیری ذات میں بھی اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں رکھ دی ہیں، اور اس کائنات میں بھی اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں رکھ دی ہیں. اگر تو اپنی ذات میں غور کر، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. فرمایا اگر اپنے نفس میں اپنی ذات میں تو جھانکے گا تو پھر بھی تجھے حتی یتبین لہم انہ الحق، پھر بھی تجھے حق کے جلوے نظر آئیں گے. اور اگر تو کائنات کی چیزوں پر غور کرے گا تو پھر بھی تجھے حق کے جلوے نظر آئیں گے. اس کے بعد سورۃ الشورى ہے. سورۃ الشورى جو ہے، شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جو معاملات تھے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور صحابہ کرام آپس میں بھی معاملات کے مشورہ کرتے، تو ان کی اس عمل کو سراہا گیا، پسندیدہ سمجھا گیا. اس لحاظ سے سورت کا نام سورۃ الشورى رکھ دیا گیا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے جو معاملات ہیں یہ آپس میں باہمی مشاورت پر مبنی ہوتے ہیں، باہمی مشورے پر مبنی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ شورى رکھا گیا، اور یہ 5 رکوع اور 53 آیات پر مشتمل ہے.
اور اس میں بھی جو ہے کفار کا شدید رد کیا گیا اور انہیں مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ تم آ جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رزق کا خاص کر اس میں اپنا ذکر فرمایا. ہمیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. ذہن میں سوال آتا ہے رب نے کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, سب کو امیر کیوں نہیں بنایا, سب کو دولت مند کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں ہر ایک کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو زمین میں سرکشی ہو جاتی, بغاوت ہی بغاوت ہو جاتی اور فتنہ و فساد ہو جاتا, پھر یہ سکون ہی نہ ہوتا. تو یہ رزق کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میں نے خود فیصلہ کیا ہے, وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. ٹھیک ہے, میں اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہوں اپنی حکمت کے پیش نظر میں جس کو جتنا چاہوں رزق عطا کر دوں. اور بارشوں کا ذکر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. فرمایا وہی ہے جو بادلوں کو بیچتا ہے, وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ اور اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو یہ اس صورت کے مضامین تھے. اور وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ, فرمایا تم میں جب بھی کسی چیز میں اختلاف ہو, کسی چیز میں کوئی اختلاف ہو جائے تو رہنمائی کی ضرورت ہو تو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, تو رہنمائی اللہ کے حکم سے لیا کرو, جو اللہ کا حکم ہے اس کو اپنایا کرو. اسی طرح فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس میں فرمایا یہ جو ولی ہیں, ولی دو قسموں کے ہوتے ہیں, ایک ولی ہوتا ہے وہبی, ایک ہے ولی کسبی. وہ اسی آیت سے اس کی اقسام نکالی گئی کہ جو وہبی ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے, ولایت خود عطا. فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنا مجتبا, اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, اور دوسری قسم ولی کی کسبی, یعنی جو انسان محنت کر کے ولایت حاصل کرتا ہے, فرمایا وہ ہدایت دیتا ہے اسے اپنی راہ کی جو اس کی پاک بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. تو اس میں ولایت کی اقسام کو بھی بیان کیا گیا اور بہت ساری آیات ہیں اس میں جو ضرورت ہے جن کو بیان کیا جائے, لیکن تنگی وقت کے پیش نظر بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک آیت اہم میں عرض کر کے آج کے خلاصے کو مکمل کرتا ہوں. میں والذین یجتنبون کبائر الاسم, اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا وہ خاص بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں, اور ان کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ, جب انہیں غصہ آتا ہے نا تو وہ معاف کر دیتے ہیں. غصے کی حالت میں معاف کرنا آسان کام نہیں ہے, غصے کی حالت میں کنٹرول. میں ان کی نشانی ہے جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں, غصہ آتا ہے تو وہ آگے پھر مزید ان کی نشانیاں بیان کی گئی. جس نے صبر کیا معاف کیا, یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو فرمایا نا تمہارے کسی کو بیٹا مل جاتا ہے, کسی کو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے, فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے, جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے, اور جس کو چاہے بانج بنا دے. یہ ساری باتیں رب کی مرضی پر موقوف ہیں. ہم آپس میں معاشرے میں مختلف جملے بول دیتے ہیں, یہ ہو گیا, اس وجہ سے یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں, جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں, اور جسے چاہوں بانج بنا دوں, بے اولاد. یہ میری حکمتوں پر مبنی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سلسلے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.